اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. قابل احترام بھائیو اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے شان نزول میں یہ بات ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے اور ان کو قرآن مجید سناتے تو مکہ مکرمہ میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث. اس نے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے ایک باندی کو خرید کر لایا جو گانا گایا کرتی تھی، اور لوگوں کو کہتا کہ تم قرآن مجید نہ سنو، یہ گانا سنو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ جو لوگ ایسی چیزیں خرید کر لاتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو رائے حق سے گمراہ کریں، رائے حق سے دور اٹھائیں اور دینی احکامات کا مذاق اڑائیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اہل باطل کا ابتدا سے ہی یہ طریقہ چلایا ہے کہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اور قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے وہ موسیقی کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں. بلکہ اب جدید جو ریسرچ مختلف سامنے آئی ہیں ان میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ گانے کے ساتھ جو موسیقی چلتی ہے اس میں ہر گانے میں کوئی نہ کوئی پیغام وہ سننے والے کے ذہن اور دماغ میں ڈالا جاتا ہے، اور اس پر وہ بڑی محنت کرتے ہیں. چنانچہ تجربے کے لیے انہوں نے ایک گانا بنایا اور اس کے میں یعنی پیچھے یہ پیغام دیا کہ اپنی ماں سے نفرت کرو. وہ مختلف لوگوں پر اس کا تجربہ کیا گیا تو جن لوگوں نے بھی اس کو بار بار سنا ان کے دل میں اپنی ماں سے نفرت پیدا ہوا، اور ایسے کچھ لوگوں کے گانے کے بیک میں جو میوزک چلایا گیا اس میں یہ تھا کہ یہ پیغام دیا گیا کہ قتل کرو. چنانچہ ان لوگوں نے اقدام قتل کیے، مختلف لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جب ایک چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس کے دماغ میں خود بخود آ جاتی ہیں غیر محسوس انداز میں. جیسے جب ہم سفر کر رہے ہوں تو راستے میں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ فلاں شہر اتنے کلومیٹر، تو ہم نے تو صرف یہ دیکھا کہ کتنے کلومیٹر ہے، لیکن اس بورڈ کا رنگ کیا تھا، اس کی سیاہی کیسی تھی، اس کا سائز کتنا تھا، یہ چیزیں غیر ارادے کے ہمارے دماغ میں آ رہی. تو جس طریقے سے باہر کوئی انسان بیٹھا ہو یا اور اس کے اوپر بدن پر مکھیاں ہوں تو جو دروازے سے اندر آئے گا آپ اس کو بلائیں اندر آ جاؤ، وہ مکھیاں بھی ساتھ نظر میں آ جائیں. اسی طریقے سے انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں معلومات کو وصولنے کی یہ صلاحیت رکھی ہے. تو اہل باطل اس طریقے سے اس پر محنت کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو اسلام سے بیزار، دین سے بیزار کر رہے ہیں. اب آپ نے ویڈیو گیم دیکھی ہوں گی، اب یہ جو ویڈیو گیم بناتے ہیں تو اس پر باقاعدہ سینکڑوں آدمی بیٹھ کر اس میں محنت کر رہے ہوتے ہیں. ایسا اس میں ساز چلاتے ہیں، ایسا اس میں آئیڈیا دیتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی گھنٹوں اس میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو اپنے کو دلنے چاہتا ہے. اب ایک مشہور یہ جو گیم آئی ہوئی ہے PUBG کے نام سے، اب اس گیم نے تو سارے نوجوانوں کو کسی کام پر لگا دیا. راتوں کی پوری رات جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر والدین لوگ ہیں تو والدین کو دشمن دکھائی دیتے ہیں. ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کی، والدین کو مارنے پر تیار ہو کہ ہمیں اس گیم سے کیوں روکے.
اصل میں پیچھے وہ ایک پیغام اور ایک نشہ جو دیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ آرام سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ میوزک تو اس قدر عام کر دیا گیا، اب ہر موبائل کے ساتھ جو ٹون ہے وہ میوزک والی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اس قدر شدید نفرت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت بکسر المزامیر، میری بعثت کا ایک مقصد وہ ان آلات موسیقی کو توڑنا بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یہ اللہ کی پر لعنت ہوتی ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر یہ موسیقی کی آواز، گانے بجانے کی آواز، اور دوسرا غم کے موقع پر نوحہ بیعت کرنا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت برستی۔ اور آج ہمارا نوجوان جو ہے، نوجوان کیا اچھے جب بوڑھے بھی اب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی وقت ان کا میوزک کے بغیر گزرتا نہیں۔ خاص طور پر جو لڑکے کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھیں گے بھی ساتھ میوزک اوپر چلا کے بیٹھے ہوئے لوگ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے حیائی، زنا ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ جو ہے یہ زنا کا منتر ہے، اور یہ دل میں نفاق کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے بارش ہو تو گھاس اگاتی ہے، پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب جو باتیں حضور نے فرمائی ہیں وہ تو کسی صورت میں اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفاق عملی جو ہے وہ عام ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اسی طریقے سے جب گالی گلوچ کرنا اور لڑائی جھگڑے میں، یہ ہر آدمی میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اور زنا اتنا عام ہو گیا کہ اب تو سرے بازار جو ہے وہ زنا کرنا اسے جو ہے وہ آر نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب اخبارات میں ان کی خبریں نہ بھری پڑی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ فقر و محتاجگی کو عام کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ کہ جس میں بے حیائی اور یہ زنا عام ہو جاتا ہے اس میں ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ جن کا پہلوں نے کبھی سنا نہیں اور ان کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اصل میں جو جس بدحالی میں ہم لوگ مبتلا ہیں اس کی وجہ وہ یہی دین سے دوری اور ان چیزوں کا اہتمام نہ کرنا، ان سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا۔ اب دو تین چیزیں ہمارے معاشرے کو بالکل اس نے تباہ کر دیا۔ ایک حرام مال کی کثرت، حرام کمائی۔ اب سود میں کوئی شاذ و نادر ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے ان معاملات سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوں گے، ورنہ مختلف انداز سے موبائل کچھ کمپنیوں نے یوں شروع کر دیا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھو تو اتنے منٹ آپ کو فری دیں گے۔ اب وہ اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھنے پہ جو فری منٹ مل رہے ہیں یہ سود ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو قرض دیں اس پر کسی قسم کا بھی نفع اٹھائیں قرض دے کر تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب آپ نے ان کو پیسے دے دیے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیے، یہ قرض ہے ان کو آپ نے دے دیا، اب اس سے آپ منٹوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کوئی اور فائدہ لے رہے ہیں تو یہ سود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیکی کی طرف طبیعت چلتی نہیں ہے اور گناہ جو ہے وہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک عالم بہت بڑے گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جس کی غذا حرام ہو، غذا میں حرام کی آمیزش ہو، اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، اور جس کی غذا حلال ہو اس کے اعضاء اللہ کی فرما برداری کی طرف چلیں گے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ تو ہمارے یہاں یہ تو اپنے معاملات کے حوالے سے یعنی مالی معاملات میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور اسی طریقے سے یہ گانا بجانا تو اتنا عام ہو گیا کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کسی بیماری کا انتہائی خطرناک درجہ ہوتا ہے کہ اس کو انسان جو ہے بیماری سمجھنا چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب کسی آدمی کو گناہ راس آ جائے اور نیکی راس نہ آئے، اس کی
طبیعت نیکی کی طرف نہیں چل رہی اور گناہ طبیعت میں رچ گیا ہے اور گناہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، نہ ہی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا میں اس کی شکل خنزیر کی بنا دیں۔ اور یہ گانا بجانا تو ایسا گناہ ہے کہ خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانے بجانے کا رسیہ ہوگا، اس کا عادی ہوگا، اللہ ان کی شکلیں مست کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم پر بھی ایسے پہلی امتوں کی طرح شکلوں کے مست کرنے کا عذاب آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہم تم پہ قیامت میں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ رسول کے تو نمازیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے، آپ کہاں نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شکلیں مست ہوں گی، اللہ بندر اور خنزیر بنائیں گے۔ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا گانا بجانا اور زنا عام ہو گیا۔ گانے بجانے کے لوگ رسیہ ہوں گے، تو ہمارا کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس میوزک سے خالی نہیں۔ علماء نے لکھا کہ حقیقی طور پر بندر اور خنزیر کی شکل بننا یہ بھی ہوگا، ایسے ہوگا، لیکن معنوی طور پر تو اس کا مشاہدہ ہے۔ معنوی طور پر بندر اور خنزیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ بندر اور خنزیر کی جو نمایاں صفات ہیں وہ ان لوگوں میں آ جائیں۔ جو لوگ گانے بجانے کے شوقین ہیں، سننے کے عادی ہیں، تو بندر اور خنزیر کی جو خاص نمایاں صفت ہے، بندر کی نمایاں صفت نقالی کرنا ہے، نقل اتارنا، اور خنزیر کی نمایاں صفت جو ہے وہ بے غیرتی ہے، بے شرمی۔ تو ایسے لوگوں میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا نوجوان باطل کی کافروں کا کوئی بھی اسٹائل آئے، کوئی فیشن آئے تو اس کو اپناتا ہے، اسی کو اس کی زبان پہ وہ کلمات ہوتے ہیں، اس کی شکل و صورت پہ وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی کا اس بارے میں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہی نہیں روکا۔ آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں تو ہم چھوٹے شہروں میں بھی وہ داڑھی کا اسٹائل عجیب و غریب بنایا ہوا ہے، بالوں کے عجیب و غریب اسٹائل بنائے ہوئے ہیں، لباس عجیب و غریب طرح سے پہنتے ہیں۔ یہ نقالی ان میں آ گئی، اور بے شرمی اور بے حیائی تو ایسی ہے کہ جو ہر آدمی کو دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ معنوی طور پر بس تو ہو چکا، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ظاہری بھی ایسے ہو۔ اگر ہم لوگ اس چیز سے باز نہ آئے یا ہم نے فکر نہ کی تو پھر جو ہے یہ چیزیں ہوں گی ایسے۔ اب ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ اکثر آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہی جو ہے وہ اولاد کو سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ نماز کی طرف نہیں آئیں گے، تلاوت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میوزک اور ان چیزوں کے ایسے عادی ہو گئے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ جیسے سلو پوائزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ زہر جو ہے وہ اثر کرتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہے وہ دین سے بیزار کر رہی ہیں اور دین سے دور کر رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے ایسے میوزک کی آواز آئی بانسری کی، تو جلدی سے کانوں میں انگلیاں ڈال کے وہاں سے دوڑے۔ کچھ فاصلے پر جا کر ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، ان سے پوچھنے لگے اب تو آواز نہیں آ رہی؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی انگلیاں نکالی اور فرمانے لگے کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے ایسے کیوں کیا؟ میں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایسے بانسری کی آواز آئی تو حضور نے ایسے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اس آواز سے اتنی شدید نفرت کہ آپ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو آپ نے یہ شبد فرمایا کہ جو آدمی مر جائے اور اس کے پاس گانے بجانے کے یہ اور آلات ہوں، گانے بجانے کا یہ سامان ہو، اس کی نماز جنازے نہ پڑھی، اتنی ناراضگی کا اظہار۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لہ، ایسے شخص کی نماز ہی قبول نہیں جو گانا بجانا سننے کا عادی ہے، گانا بجانے کا عادی ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کو کھینچتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی جگہ پر جہاں موسیقی چل رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب فرصت یا مصروفیت میں بھی کام بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور قیامت کے دن کا جو سزا ہے وہ یہ کہ جو آدمی گانا بجانے کا عادی ہوگا، سننے کا عادی ہوگا، قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پہ گرا کے ڈالا جائے، اور جو لوگ گانا بجانے سے بچتے ہوں گے قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت اپنی آواز میں تلاوت سنائے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے معاشرے میں زنا ہے، شراب نوشی ہے، یہ چیزیں بالکل اخلاق کو تباہ کر دینے والی ہیں اور ایمان کی خرابی کا ذریعہ ہے۔ زنا کے متعلق جو سزا ذکر کی گئی، آپ نے فرمایا مجھے معراج کی رات کی بات دکھائی گئی کہ کچھ لوگ مرد اور عورت وہ ننگے تھے ایک تندور میں، اور نیچے سے ان کو آگ کے ذریعے بھونا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ لوگ جو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور جہنم میں ان کو ایسا گندا بدبودار جو ہے وہ پانی ان کو پلایا جائے گا کہ جو جس میں پیپ اور یہ چیزیں خون ملا ہوا۔ تو اپنی نوجوان نسل کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے، ان کو سمجھایا جائے ان چیزوں سے بچیں۔ جب آدمی گناہ موسیقی سے بچے گا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ شیطانی خیالات سے بھی بچائے گا، اور پھر عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ اور عمل سے معروفی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کے عادی ہیں۔ کچھ لوگ تو ویسے موسیقی سے بچتے ہیں لیکن موبائل پہ موسیقی والی ٹون لگا رکھتی ہیں، اور جب بھی گھنٹی بجتی ہے تو وہ سنتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کا بھی اثر ہو، یہ غیر محسوس انداز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی